بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام محفل ادب کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان مظہر جاوید حاضر خدمت ہے۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد اردو زبان و ادب کی ترویج و اشاعت کے ساتھ ساتھ ان مخلص اور عظیم ہستیوں کا تعارف کروانا ہے جنہوں نے اردو ادب کے میدان میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے اور ایک خوبصورت معیاری ادب کو جنم دے رکھا ہے۔ عزیز عادل صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آج جو ہمارے شخصیت ہیں، شعر و ادب کی دنیا میں ان کا بڑا نام اور مقام ہے۔ خصوصاً شعر و شاعری میں آج کے دور میں وہ ایک صاحب طرز شاعر اور ادیب مانے اور جانے جاتے ہیں۔ الفاظ و تراکیب کے استعمال میں ان کا کلاسیکی انداز اور اسی طرح زبان و بیان پر آپ کی بے پناہ قدرت نے آپ کو ایک ایسا ممتاز شاعر اور ادیب بنا دیا ہے جن کا انتظار کوئی بھی ادب صدیوں کرتا ہے۔ حال ہی میں آپ کا ایک شعری مجموعہ شبریز کے نام سے منظر عام پر آ چکا ہے، جس نے بہت کم ہی عرصے میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہمسائے ممالک میں بھی اپنی مقبولیت کے جھنڈے گاڑ لیے ہیں۔ آئیے اب آپ کو ملاتے ہیں آج کی شخصیت، آج کے مہمان خصوصی محترم عزیز عادل صاحب۔ بہت شکریہ مظہر جاوید صاحب، مجھے اپنی محفل میں بلانے کے لیے ڈھیر ساری نوازشات اور آداب۔ آپ کی اور جوش جذبہ ٹیم کی یہ کاوش بڑی امید افزا اور خوش آئند ہے کہ مردان کے خطے سے اردو ادب کے جو لوگ وابستہ ہیں ان کو سامنے لانے کے لیے آپ کی ایک گراں قدر کاوش ہے، اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج مجھے یہاں بلا کر عزت افزائی کا موقع دیا۔ جی عزیز عادل صاحب، آپ اس طرح کریں، اپنا مختصر سا تعارف کریں۔ ہمارے جتنے ناظرین کرام ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور کرتے کیا ہیں۔ جی، اپنے بارے میں تو میں مختصراً عرض کروں گا، اور باتیں تو بہت ساری ہیں۔ اصل نام میرا عزیز خان ہے، اور پٹھانوں کی سرزمین ہے، زبان مادری وہ بھی پشتو ہے، لیکن ادب سے اور اردو زبان سے لگاؤ تو شروع سے ہے۔ تو یوں سمجھ لے کہ اردو زبان سے میرا تعلق پرائمری سے ہے کہ جب میرا بڑا بھائی اردو کتابیں گھر لایا کرتا تھا تو وہ میں ان سے لے کے بغیر اجازت کے پڑھا کرتا تھا چوری چھپے، اور کافی دفعہ مجھے اس بات پہ ڈانٹ بھی پڑی ہے اور مار بھی پڑی ہے، لیکن اردو سے لگاؤ کا وہ جذبہ ختم نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد گاؤں کا ذکر کرنا چاہیے کہ گڑی دولزے میرا گاؤں ہے، گڑی کپورہ کا ایک ذیلی، وہاں سے تعلق ہے، اور پیشے کے لحاظ سے معلم ہوں، پرائمری اسکول میں پڑھاتا ہوں۔ اور شعری سفر جو ہے یہ میرے خیال میں 92-93 سے یہ سفر جاری ہے۔ اچھا جی، میں ابھی سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ شعر و شاعری کا باقاعدہ آغاز آپ نے کب کیا سر؟ اچھا، اس سلسلے میں مجھے جو یاد پڑتا ہے تو غالباً میں 8ویں میں تھا کہ 8ویں کلاس میں میں نے اسکول میں پوزیشن لی بورڈ امتحان میں، اس امتحان میں مجھے ایک نوٹ بک ملی، اس نوٹ بک میں میں اپنی ابتدائی شعر جو ہے وہ لکھا کرتا تھا۔ تو اور پھر یہ 96 کی بات ہے کہ 96 میں باقاعدہ میں نے دوسرے شعراء کرام کو اپنا نمونۂ کلام جو ہے وہ ارسال کیا کہ ان کی اصلاح کرے اور اس کے متعلق میری شاعری کے متعلق اپنی رائے دے کہ میں کر سکتا ہوں شاعری یا نہیں کر سکتا۔ یہ بتائیں سر، شعر و شاعری میں آپ کے استاد کون ہیں؟ آپ نے باقاعدہ کس سے سیکھا؟ اچھا، سیکھنے کی بات یہ ہے کہ بندہ سیکھنے کا عمل ساری زندگی برقرار رکھتا ہے، لیکن شعر میں یہ ہے
کہ کچھ تو گاڈ گفٹی چیز ہوتی ہے جو خدا نے پیدائشی طور پر انسان کو ودیت کی ہوئی ہوتی ہے. صحیح. شعر سے لگاؤ پہلے سے تھا اور پھر جب لکھنے لگا تو اصلاح کے لیے جو میں نے باقاعدہ جو ہے جہاں سے آغاز کیا اور جن سے رابطہ کیا وہ تھے محسن بھوپالی صاحب کراچی کے جو بڑے مشہور شاعر تھے. اللہ انہیں غریق رحمت کرے. اس کے ساتھ وقت کو وقت کچھ اور دوست ملتے گئے اور یہ شوق جو ہی بڑھتا گیا. سر یہ بتائیں آپ نے شعر و شاعری میں کون سی حیت میں زیادہ تر تبازمائی کی ہے؟ اچھا، شاعری میں نظم کے ساتھ ساتھ غزل بھی کہی ہے اور کافی ساری غزلیں ایسی ہے کہ مطلب سر جی میں بذات خود اور اس طرح ناظرین بھی جو ہے نا شدت سے انتظار کرتے ہیں کہ آپ ایک خوبصورت کلام سنیں. سر آپ اس طرح کرے اپنی شاعری کا جو نیا مجموعہ آیا ہوا ہے شبریز، اس ایک خوبصورت غزل سامعین کے لیے جو ہے تحفتاً پیش کریں. اچھا، میں شبریز سے غزل سنانے سے پہلے چاہتا ہوں کہ ہم کے دو تین شعر آپ کی اور ناظرین کی نظر کروں. خطۂ خواب کی انجانی چمک ہے سائیں. ماشاء اللہ، بہت خوبصورت. خطۂ خواب کی انجانی چمک ہے سائیں، پھر یہ احساس میری ذات تلک ہے سائیں. باغ نوروز میں سرشار پرندوں کی چہک، باغ نوروز میں سرشار پرندوں کی چہک، آب خوروں میں شرابوں کی للک ہے سائیں. تیری تسبیح سے معمور جاہیں رنگریز، تیری تسبیح سے معمور جاہیں رنگریز، سانس ہی سرخ شگوفے کی چٹک ہے سائیں. اور جسم کے گندمی خیمے کی تنابوں میں کسے، جسم کے گندمی خیمے کی تنابوں میں کسے، جوش کا رمز تیرے ذکر تلک ہے سائیں. بہت خوبصورت. اور اب کون سی بوٹی سے شفا پائے گا دل، اور اب کون سی بوٹی سے شفا پائے گا دل، زخم کو پاہا بھی تمثیل نمک ہے سائیں. خواہشیں ہیں کہ مجھے چین سے جینے ہی نہ دے، خواہشیں ہیں کہ مجھے چین سے جینے ہی نہ دے، کوئی دھڑکن کے حدِ جام گمک ہے سائیں. خطۂ خواب کی انجانی چمک ہے سائیں، پھر یہ احساس میری ذات تلک ہے سائیں. عزیز صاحب، میری بھی خواہش ہے کہ آپ کی ایک بہت مشہور غزل ہے، وہ میں نے ابتدا میں جو ہے نا ان کے چند اشعار ملاحظہ کیے. سنہری شاموں کے جٹ پٹے میں نہ تو اکیلا نہ میں اکیلا. اگر آپ یہ شیئر کر دے ناظرین کرام سے تو مکمل آپ کی نظر اور ناظرین کی نظر کرتا ہوں. سنہری شاموں کے جٹ پٹے میں نہ تو اکیلا نہ میں اکیلا، مہکتی یادوں کے گل کدے میں نہ تو اکیلا نہ میں اکیلا، نہ میں سمندر نہ میں کنارہ، نہ تو بہاروں کا شاہ پارا، محبتوں کے ہنسی سمے میں نہ تو اکیلا نہ میں اکیلا، نہ شام تو ہے نہ میں سویرا، نہ رنگ تیرا نہ نور میرا، نہ شام تو ہے نہ میں سویرا، نہ رنگ تیرا نہ نور میرا، مگر ان آنکھوں کے آئینے میں نہ تو اکیلا نہ میں اکیلا. گٹھائے چل کی ہوائے رمجم، فلک کے ماتھے پہ رنگ موسم، گٹھائے چل کی ہوائے رمجم، فلک کے ماتھے پہ رنگ موسم، بدلتے لمحوں کے جٹ پٹے میں نہ تو اکیلا نہ میں اکیلا. یہ چاند راتوں کے گہرے سائے، یہ رت جگوں کے چمکتے تارے، یہ چاند راتوں کے گہرے سائے، یہ رت جگوں کے چمکتے تارے، اس آرزو کے صنم کدے میں نہ تو اکیلا نہ میں اکیلا. یہ ٹھیس کیسی اٹھی ہے دل میں، یہ خوف کیسا نظر نظر میں، یہ ٹھیس کیسی اٹھی ہے دل میں، یہ خوف کیسا نظر نظر میں،
گھروں سے نکلے ہیں قافلے میں، نہ تو اکیلا نہ میں اکیلا، اور ہے دھوپ سورج کا ایک صحرا، ہے دھوپ سورج کا ایک صحرا، ہر ایک سایہ ہے ایک چہرہ، جلستے پاؤں ہے راستے میں، نہ تو اکیلا نہ میں اکیلا، یہاں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے کہ منزلیں اب تو بے نشاں ہے، یہاں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے کہ منزلیں اب تو بے نشاں ہے، مگر یہ کیا ہے کہ دیکھنے میں نہ تو اکیلا نہ میں اکیلا، سنہری شاموں کے جھٹپٹے میں نہ تو اکیلا نہ میں اکیلا، مہکتی یادوں کے گلکدے میں نہ تو اکیلا نہ میں اکیلا۔ بہت ہی خوبصورت کلام۔ سر آپ سے جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ قدیم اور جدید شعراء میں آپ کس سے زیادہ متاثر ہیں؟ قدیم شعراء اور جدید میں امتیاز تو وقت خود کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو شروع کے شعراء گزرے ہیں، جس طرح غالب ہے اور داغ ہے، میر تقی میر اور میر درد کی تقریباً جو کتابیں مارکیٹ میں جتنی دستیاب ہے وہ تو ساری پڑھ لی، شروع میں پڑھی تھی اور اب بھی کبھی کبھار موقع ملتا ہے تو میر درد اور غالب سے زیادہ متاثر ہوں، اور موجودہ میں کافی سارے ہیں تو جن کا لہجہ زیادہ جدید ہے ان کا اثر زیادہ ہے، تو پروین شاکر اور احمد فراز کو چھوڑ کے کچھ ایسے ساتھی ہیں جن کا ڈکشن، جن کی لغت، جن کی زبان، جن کا انداز پیشکش وہ بالکل نیا ہے، تو ان میں سعود عثمانی صاحب ہے لاہور کے، ایسے اظہر ادیب صاحب ہیں رحیم یار خان کے، اور ادھر سے سحر انصاری ہے کراچی سے، بہت سارے ہیں، تو مطلب ایک کوئی مخصوص نہیں ہے، جن کا انداز مختلف ہے، جن کے آئیڈیاز مختلف ہے، تو وہ زیادہ اپیل کرتے ہیں۔ سر نظم کے علاوہ نثر میں آپ نے تبازمائی کی ہے؟ نثر میں ہے ابھی کچھ افسانے میں نے لکھے ہیں جو چھپے بھی ہیں لاہور سے ایک ماہوار رسالے میں، اور کچھ ابھی لکھ رہا ہوں، تو نظم بھی ہے نثر بھی ہے، دونوں میں تبازمائی ہے، تو یہ چیزیں میں آپ نوجوانوں کے لیے کون سا میسج دیں گے سر؟ اچھا، جو نوجوان شعراء ہیں جو ادب کے میدان میں وہ اپنا کردار کس طرح ادا کریں گے سر، مثبت کردار؟ اچھا، ادیبوں کے لیے تو بہت ساری چیزیں ضروری ہوتی ہے، جن میں پہلا کام ان کا مطالعہ ہے، اور نئے ادب سے جو دن بدن آ رہا ہے اس سے واقفیت ضروری ہے، پھر ان کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے معاشرے سے اکتساب کریں، اکتساب اس طریقے سے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیا گزر رہا ہے، اور اس کے لیے وہ خود کیا کردار ادا کر سکتا ہے کہ اس میں تبدیلی لائے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ موجودہ جو ادیب ہے وہ بھی اس الیکٹرانک کیا ہے کہ ایکٹیویٹیز مشینی دور میں متاثر ہوئے ہیں بہت زیادہ، اور سوشل میڈیا کا استعمال جو زیادہ ہو گیا ہے تو اس کا اثر ان پر بھی پڑ رہا ہے، کتابوں کے لیے کوئی تیار نہیں ہے چھاپنے کے لیے، اور نہ کتابوں کی ڈیمانڈ ہے، بس جو آیا فیس بک پہ اور فلانا چیز پہ لکھ چڑھا دیا اور پھیلا دیا، تو ان سے ذرا گریز کی ضرورت ہے، اور اپنی ایکٹیویٹیز یا سرگرمیاں ان کو عملی جامہ پہنائے کہ لوگوں کے سامنے وہ کام آئے اور وہ موٹیویٹ ہو جائے، وہ بھی عام لوگ بھی اس میں جو ہے نا وہ حصہ لے، تو ضروری یہ ہے کہ مطلب سوشل میڈیا سے اتنا استعمال اس کا نہیں ہونا چاہیے جتنا کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہماری آج کی شخصیت عزیز عادل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، امید ہے آپ نے اس سے استفادہ کیا ہوگا۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، والسلام۔